بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موئے اقدس ترشوانے کے لیے کسی آدمی کی تلاش ہوئی۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موتراشی کا کام جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے ذوق و شوق سے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب انہوں نے اس طرح ہاتھ میں لیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، بھائی تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کی لو پر اس حالت میں قابو دے دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں استرا ہے۔ ان صاحب نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر عظیم احسان اور کرم ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور جنہوں نے اپنے اس خدمت کو اپنے لیے لازوال شرف و افتخار کا باعث جانا، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مخلص جانثاروں میں ہوتا ہے۔ وہ قریش کے خاندان عدی کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا تھا، چنانچہ بعثت کے ابتدائی زمانے میں جو نہیں ان کے کان صدائے توحید سے آشنا ہوئے، انہوں نے بلا تعمیل اس پر لبیک کہا اور السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس پر آشوب زمانے میں اسلام قبول کرنا مصائب و علام کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کے دست تعدی سے محفوظ نہ رہ سکے اور 3-4 سال تک کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ 6 بعد بعثت میں مسلمانوں کا دوسرا قافلہ عازم حبش ہوا تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر اس قافلے میں شریک ہو گئے اور حبش کی غریب الوطنی اختیار کر لی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کچھ مدت بعد حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے مکہ واپس آئے اور یہاں طویل عرصہ قیام کے بعد مدینہ منورہ کی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبش سے مدینہ منورہ پہنچی۔ اسی طرح ان کو ذوالحجر 2 ہجرتین کرنے والے کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ اہل سیر نے صراحت نہیں کی، لیکن قیاس غالب یہی ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد کے تمام غزوات میں حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمر کعبی کا شرف حاصل کیا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اخلاص اور جذبہ قدویت کی بدولت حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں درجہ تقریب حاصل ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ ارباب سین نے حجۃ الوداع میں ان کی خدمات کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا اہتمام انہی کے سفر تھا اور کجاوا وغیرہ وہی کستے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے دانستہ اس کو ڈھیلا کر دیا۔ خیر رات کو اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو کجاوا کا تنگ
ڈھیلا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو حسب دستور کس کے باندھا تھا، شاید کسی نے اس خیال سے ڈھیلا کر دیا ہو کہ مجھ سے یہ شرف چھن جائے اور آپ یہ خدمت کسی دوسرے کے سپرد کر دیں۔ حضور نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، میں یہ خدمت تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے سپرد نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اسی حج کے موقع پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں تمام کتب سیر خاموش ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اس معاملے میں مطلقاً کسی مصلحت کو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی کہ اس کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو اس سے جو خرید لائے۔ غلام نے گندم بیچنے کے بجائے اس کو جو سے بدل لیا اور جو کی مقدار گندم کی مقدار سے زیادہ لی۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو وہ غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کی زائد مقدار واپسی کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر تبدیل کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔